الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا. سورۃ النساء آیت نمبر 43 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے ایمان والوں، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو. اس آیت کریمہ کے اس قدر حصے کی تفصیل کل کے درس میں پیش کر چکا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. جنابت ناپاکی کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے. جنابت کی حالت میں نماز ناجائز ہے جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے. تو فرمایا ولا جنوباً الا عابری سبیل، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کرو. الا عابری سبیل، الا یہ کہ راہ گزر ہو، الا یہ کہ عابری سبیل ہو. راہ گزر سے مراد کیا ہے، عابری سبیل سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے عابری سبیل سے مراد، راہ گزر سے مراد مسافر ہے. تو مطلب یہ ہے حالت جنابت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. البتہ اگر تم حالت سفر میں ہو، جنوبی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ عابری سبیل سے مراد مسافر نہیں ہے، اس لیے کہ مسافر کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس سے مراد راہ گزر ہے. اگر عابری سبیل سے مراد مسافر لیا جائے تو تکرار لازم آئے گا. تو اس معنی کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر اس طرح ہوگی کہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز کی جگہوں میں نہ جاؤ. یہاں مضاف محذوف ہے، لا تقربوا مواضع الصلاۃ، نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل، الا یہ کہ راہ گزر ہو. اگر جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا پڑے تو مجبوری کی صورت میں گزر سکتے ہو، ٹھہر نہیں سکتے ہو. علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور یہی جمہور علماء کا مسلک بھی ہے کہ جنوبی کے لیے مسجد سے گزرنا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے. عہد نبوی میں بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے. ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا، تو اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا. خلاصہ یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنوبی بغیر غسل کے مسجد سے گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا ہے. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو. یہاں سے تیمم کے مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے.
تیمم کا حکم ایک انعام ہے۔ تیمم یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو ہر جگہ دستیاب ہے، اس لیے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا تو انہوں نے تیمم کیا اور امامت کرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سے باخبر کیا گیا تو آپ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بے حد مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو پھر تیمم جائز ہے۔ پھر فرمایا او علی سفرین، یا سفر میں ہوں۔ سفر سے مراد مطلق سفر ہے، چاہے سفر لمبا ہو یا مختصر۔ سفر میں پینے کے لیے پانی تو ہو مگر وضو یا غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو تو تب بھی تیمم کی رخصت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت مقیم کو بھی ہے، لیکن چونکہ مسافر کو اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے اس لیے بطور خاص مسافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، تو اس کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، پانی میسر ہو تو ایسا شخص بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ عورتوں کو چھونے سے مراد جماع ہے، ورنہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے، پھر جا کر کے لوگوں کی امامت کرواتے تھے، آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں لیٹی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے، تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کو محض چھونے سے وضو نہیں توڑتا ہے، یہاں چھونے سے مراد جماع ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا لغتاً معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ صعیداً طیبہ سے مراد پاک مٹی ہے، خواہ کپڑے، کاغذ یا کسی جگہ کے گرد و غبار سے حاصل ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تیمم خواہ وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہے، صرف نیت مختلف ہے۔ اور تیمم کا طریقہ ایک ہی مار ہے،
جن روایتوں میں تیمم کے لیے 2 مار کا تذکرہ آیا ہے وہ روایتیں سنداً ضعیف ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک جہادی سفر میں انہیں احتلام ہو گیا تو انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ تو کوہنیوں تک ہاتھوں کو نہیں ملا جائے گا، کلائیوں تک کافی ہے۔ تو غرض آج کے لیے بس یہ ایک ہی آیت کریمہ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔